اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیسفل ورلڈ کے ناظرین السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناظرین، جو آج جس بارے میں ہم گفتگو کریں گے وہ معاشرے میں طلاق کی شرح جو خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے، آخر اس کی کیا وجوہات ہیں اور ان سے کیسے بچا جائے۔ ناظرین، طلاق ایک ایسا عمل ہے جو خدا تعالیٰ کو بہت ناپسندیدہ ہے۔ جب میاں بیوی کسی ازواجی تعلق میں جڑتے ہیں، ناظرین، نکاح ایک ایسا عمل ہے جو صرف دو اشخاص کا ملن نہیں ہوتا، بلکہ دو خاندان، چاہے وہ ایک ہی رشتے میں رشتہ دار ہوں یا پھر وہ مختلف ذات پات کے ہوں، ان کو اپنانے کا نام ہے۔ اور مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے، اور یہ لباس سے مراد یہاں پر جو اللہ بیان کی گئی ہے اس میں کافی نکتہ وروں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک دوسرے کی کمی اور کوتاہیوں کو برداشت کرتے ہیں۔ ناظرین، طلاق اکثر غیر حل شدہ تنازعات کا نتیجہ ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے رہتے ہیں۔ شادی ختم کرنے کا جو انتخاب ہوتا ہے، ان میں سے سب سے زیادہ وجوہات ہوتی ہے جو کمیونیکیشن کی کمی، کہ مسلسل غلط فہمیاں، خاموش سلوک یا جذبات کا مؤثر طریقے سے اظہار کرنے میں ناکامی، کہ آپ جب اپنی بات سامنے تک نہیں پہنچا پا رہے ہو۔ اس کے علاوہ بے وفائی، دھوکہ دہی یا جذباتی معاملات جو اعتماد کو مرمت سے توڑ مروڑ دیتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی وجوہات میں ایک ہے۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے مالی مسائل کے پیسے، قرض یا مالی غیر ذمہ داری پر مسلسل اختلاف رہنا، پھر دونوں فریق میں سے کسی ایک کا مطالبہ کرتے رہنا، یہ اور پھر ذہنی انسان انتشار کا سبب بنتے ہیں۔ اس سے بھی تعلق کشیدہ رہنے شروع ہو جاتے ہیں۔ قربت کی کمی، جیسے جسمانی اور جذباتی لا تعلقی جو تنہائی اور مایوسی کا باعث بنتی ہے۔ بعض اوقات یہ تنہائی اور مایوسی اتنی تو شدت اختیار کر لیتی ہے کہ اس کے نتیجے میں طلاق جیسی لعنت وقوع پذیر ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھار مسلسل تنازع یا کوئی مختصر سے تنازع کی بار بار لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور اگر ایک فریق ناراض ہو رہا تو دوسرا منا نہیں رہا، سمجھوتا نہیں کر رہا، یا جو بڑے گھر کے ہیں وہ کوئی رول ادا نہیں کر رہے، تو اس کے نتیجے میں بھی طلاق کی صورت سامنے آتی ہے۔ ناظرین، بدسلوکی، جسمانی، جذباتی یا زبانی کسی بھی قسم کی بدسلوکی شادی کو غیر محفوظ اور زہریلا بنا سکتی ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ بدسلوکی، خواہ وہ جسمانی ہو، جذباتی ہو یا زبانی ہو، اس سے جتنا ہو سکے اس سے پرہیز کریں۔ اگر کبھی کسی فریق کی کسی بات پر غصہ آ بھی جائے تو وقتی طور پہ خاموش ہو جائے، اور پھر کوئی اچھا سا وقت دیکھ کر اس چیز کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ناظرین، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ خاندانی مداخلت، جیسے سسرال کی طرف سے ضرورت سے زیادہ ہر بات میں ملوث ہونا، یہ بھی خاندانی تنازعات کو بڑھا دیتا ہے۔ سراسر جو ان کی پرائیویسی ہوتی ہے وہ لیک ہو جاتی ہے، تو پھر دونوں فریق میں سے کوئی ایک فریق وہ جذباتی ہو جاتا ہے کہ یہ بات آپ نے وہاں کیسے کی۔ تو کوشش کیا جائے کہ جتنے ہو سکیں جو کمرے کی بات ہے وہ کمرے میں ہی ختم ہو جائے تو بہتر ہے۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں، بلکہ یوں کہو کہ آپ میرے رہنما اصول پر اگر آپ چلیں گے، میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں، اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ یقین جانیں آپ اور آپ کے جتنے بھی آپ جیسے میرے چاہنے والے ہیں وہ ہمیشہ طلاق سے محفوظ رہیں گے۔ دیکھیں، میاں بیوی کے رشتے میں باہمی کریڈٹ دینے کو بھول جانا مسائل، نفرت، ٹوٹ پھوٹ، اختلاف، حتیٰ کہ طلاق کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ایک دوسرے کو کریڈٹ دیا کریں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، طلاق اور جھگڑے والدین کو بوڑھا کر دیتے ہیں، اولاد کو ضائع کر دیتے ہیں اور معاشرے کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اسی لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں، نظر انداز کیا کرو۔ ازواجی تعلقات میں بہادری، سختی اور شدت کو ذرا تھام کے رکھا کرو۔ اپنے گھروں کے احترام کو محفوظ رکھو، ایک دوسرے کے راز افشا کرنے سے باز رہو، اور طلاق کے ذریعے خاندان اور معاشرے کی تباہی میں اپنا حصہ مت ڈالو۔
اچھے کام کا کریڈٹ دینا عظیم نعمت ہے جو ازواجی زندگی میں پیار کو برقرار رکھتا ہے اور رشتے کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ غصے اور اس کے انجام سے پناہ مانگو کیونکہ یہ ہر خوبصورت چیز کو تباہ اور خراب کر دیتا ہے۔ میاں بیوی باہمی طور پر ایک دوسرے کے کریڈٹ کو نہ بھولیں، اپنے ازواجی تعلقات کو نیکی، احسان اور احترام پر قائم رکھیں، ایک دوسرے پر نگران اور تفتیشی نہ بنیں۔ تو ناظرین، یہ وہ میں نے آپ کی نچوڑ بتایا ہے اپنی زندگی کا۔ اگر آپ اس اصول پر پیرامل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ طلاق جیسی لعنت سے آپ ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا مفتی سید منصور الحسن۔ اپنے اور اپنے چاہنے والوں کا ہمیشہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔